पास दिमाग बैठा हुआ है, खाना पकाए नहीं पकाए, नमक ज्यादा डाल दिए, मीठा नहीं बनाए। कहीं पर यही नहीं लिखा गया कि बीवी आपके कपड़े धोना, कहीं पर भी यही लिखा गया कि आपको खाना पका के खिलाना, कहीं पर भी आप ये नहीं लिखा गया कि आप आए तो आपके सर को दबाना, नहीं लिखा गया कहीं पर भी। खाना पकाना, कपड़े धोना, घर को झाड़ू देना नहीं लिखा गया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मैं आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह के फजल व करम से। आज काफ़ी टाइम के बाद मैं आपके सामने एक बहुत प्यारी और बहुत छोटी सी वीडियो में आपके सामने ले आ रहा हूँ, और मैं आप सब से उम्मीद करता हूँ कि ये इस वीडियो को आप मुकम्मल वीडियो पूरी देखिए बिना स्किप किए के, एंड इससे बहुत कुछ सीख हमको मिलेगी। इसका उन्वान है बीवी का हुकूक। बीवी का हुकूक क्या होता है? बीवी एक ऐसी अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई नेमत है जो खुशनसीबों को मिलती है, लेकिन उसकी कदर करना हम नहीं जानते। तो हम उसकी कदर करें, वो हमारे लिए क्या क्या कुर्बानी देती है, हमारे लिए क्या क्या नहीं करती है। वो आप अपनी बीवी की इज़्ज़त करना चाहिए। आपको, हम सबको बीवी की इज़्ज़त करना चाहिए। अल्लाह ताला ने दुनिया में सबसे पहले रिश्ता जो बनाया है वो शौहर और बीवी का बनाया, ना ही तो कोई माँ और बेटे का नहीं बनाया, भाई और बहन का नहीं बनाया। तो जो पहला रिश्ता अल्लाह ताला ने कायम किया है वो शौहर और बीवी का, आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा का। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे रिश्तों को कोई अहमियत नहीं देना चाहिए, ज़रूर दीजिए, अहमियत तो सभी रिश्तों को देना चाहिए, लेकिन बीवी का रिश्ता बहुत अहमियत वाला होता है। जिस तरह से माँ का रिश्ता अदब और एहतराम वाला होता है, इज़्ज़त वाला होता है, उसी तरह से बीवी का भी जो है ना रिश्ता बहुत अहम होता है। आपकी ज़िंदगी में बीवी का बहुत बड़ा रोल है। बीवी जो अपने घरदार, जो अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, हम सब तमाम रिश्तों को छोड़कर आपके यहाँ सिर्फ आपके लिए रहती हैं, आपकी खिदमत करती हैं, आपकी बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती हैं, मुशक्क़त करती है, सब कुछ करती है, लेकिन आप बदले में उसको क्या कहते हैं, क्या देते हैं? ताने मारते हैं, कुछ लोग गाली गलौज करते हैं, और कुछ लोग तो हद पार कर देते हैं, हाथ भी उठाते हैं। खुदा का वास्ता ऐसा ना करें। बीवी बहुत बड़ा पाक और साफ रिश्ता होता है जो बिना मुआवजे के आपके तमाम काम करती है, बिना मुआवजे के आपके घर के, आपके बच्चों की हर वो काम को अंजाम देती है। तो इसी मौजू पे मैं एक छोटी सी वीडियो हमारे शहर हैदराबाद मारूफ शख्सियत जो सारी दुनिया में बहुत मारूफ है, उनके ज़बानी एक छोटा सा क्लिप मैं आपके सामने रखता हूँ, जिनका नाम है, आप बखूबी उनको जानते हैं, जनाब असदुद्दीन अवैसी, जो बहुत ही मारूफ शख्सियत है, सारी दुनिया में इनका चर्चा है। तो इन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज, ऐसे बातें इन्होंने बताया है जिससे मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी इस वीडियो को पूरी देखिए और जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब के इस क्लिप को पूरी देखिए, इनकी बातें सुनिए, बहुत असरदार है और बहुत ही सीखने को मिलेगा, इस्लाह होगी, हम सब की इस्लाह होगी। तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ बिना स्किप किए कि इस वीडियो को मुकम्मल पूरा देखिएगा, ताकि हम सबको पता चलेगा कि बीवी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे के जिस तरह से जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने हमें बताया है इस वीडियो में, उसी तरह से हम अपनी बीवियों के साथ उस काम को ना करें जो असदुद्दीन साहब ने बताया है वीडियो में, कि हमने जो बर्ताव बीवी के साथ करते हैं उस बर्ताव को हम बदल कर, बल्कि हम अपनी बीवियों के साथ इस तरह रहे जैसे कि हमारे पैगंबर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे, जो हमको सिखाया गया है। हम उस चीज़ को छोड़ दिए, हम पता नहीं दुनियादारी में इस तरह मशगूल हो गए कि हम अपनी ज़िंदगी को दुनियाई रास्ते पे चलाना शुरू कर दिए। तो इस्लामिक एतबार से ये सब गलत है। तो मैं कदर करता हूँ जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की इन बातों की, इन अल्फाजों की जो इन्होंने बताया है। आप भी सुनिएगा
اور تمام لوگوں تک اس کو شیئر کریے گا تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ سب اس ویڈیو کو پوری مکمل دیکھیں گے. پھر دوبارہ ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو کے ساتھ. اس ویڈیو کو بنا اسکپ کیے کہ پورا دیکھیں گے. ہے کہ مرد حضرات کو مرد بننا ہے. مردانگی اس میں نہیں ہے کہ بیوی پر غصہ کرنا غیر ضروری کے. مردانگی یہ نہیں ہے کہ غیر ضروری کے بیوی کو تانے مارنا. مردانگی یہ ہے کہ بیوی اگر غصہ کرے تو برداشت کر لینا. فاروق اعظم نے کیا کہا؟ بیوی ہے میری، میرے گھر کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، میرے بچوں کو پیدا کیا تکلیف سے، میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے. انسان ہے اگر کبھی کچھ بول دے تو کیا بات ہے، میں اس کو سن لیتا ہوں. میرے بھائی یہ مزاج پیدا کریے. تو یہ ہمارے پاس دماغ بیٹھا ہوا ہے، کھانا پکائے نہیں پکائے، نمک زیادہ ڈال دیے، میٹھا نہیں بنائے. کہیں پر یہی نہیں لکھا گیا کہ بیوی آپ کے کپڑے دھونا. کہیں پر بھی یہی لکھا گیا کہ آپ کو کھانا پکا کے کھلانا. کہیں پر بھی آپ یہ نہیں لکھا گیا کہ آپ آئے تو آپ کے سر کو دبانا. نہیں لکھا گیا کہیں پر بھی. کھانا پکانا، کپڑے دھونا، گھر کو جھاڑو دینا نہیں لکھا گیا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کریں. اور یاد رکھیے، میں تو مرد حضرات سے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، بہت سے لوگ مجھ سے تھوڑا ناراض بھی ہوئے. قرآن میں، سنت میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ بیوی آپ کے کپڑے دھونا. علماء کرام بیٹھے ہیں، مفتی صاحب ہیں، حسان فاروقی صاحب ہیں، کہیں پر یہی نہیں لکھا گیا کہ بیوی آپ کے کپڑے دھونا. کہیں پر بھی یہی لکھا گیا کہ آپ کو کھانا پکا کے کھلانا. کہیں پر بھی آپ یہ نہیں لکھا گیا کہ آپ آئے تو آپ کے سر کو دبانا. نہیں لکھا گیا کہیں پر بھی. کھانا پکانا، کپڑے دھونا، گھر کو جھاڑو دینا نہیں لکھا گیا ہے. بلکہ دین اسلام میں لکھا گیا ہے کہ اس کی آمدنی میں، بیوی کی آمدنی میں شوہر کا حق نہیں ہے. شوہر کی آمدنی میں بیوی کا حق ہے، گھر چلانا ہے. اور بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں خود سنا ہوں اور پڑھا ہوں، اگر شوہر گھر میں نہیں ہے اور گھر کی ضروریات کو ضروری تکمیل کرنا تو بیوی شوہر کے پیسے لے کے استعمال بھی کر سکتی ہے. اور اگر بیوی اپنے پیسے شوہر گھر میں استعمال کرتی ہے تو اس کا اجر ہے آخرت میں. تو یہ ہمارے پاس دماغ بیٹھا ہوا ہے، کھانا پکائے نہیں پکائے، نمک زیادہ ڈال دیے، میٹھا نہیں بنائے. میرے بھائی یہ اسلام ہے. یہ کہیں پر بھی. اور پھر جو لوگ، جو مرد حضرات اپنی بیویوں کو ظلم کرتے ہیں، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ بعض وقت مارتے بھی ہیں. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے چاہنے والے ہیں، ان کے غلاموں کے غلام ہیں، بتاؤ مجھے کہ کہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ہماری امت کی ماں کو کبھی ہاتھ اٹھایا؟ بتائیے آپ. کہیں پر بھی نہیں ملتا ہم کو. اور پھر اپنے دفاع کے لیے بولتے نہیں وہ مسواک کی لکڑی. ارے مسواک کی لکڑی وہ ہے وہ، مگر یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا؟ ایسا نہیں کیا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ مرد حضرات کو مرد بننا ہے. مردانگی اس میں نہیں ہے کہ بیوی پر غصہ کرنا غیر ضروری کے. مردانگی یہ نہیں ہے کہ غیر ضروری کے بیوی کو تانے مارنا. مردانگی یہ ہے کہ بیوی اگر غصہ کرے تو برداشت کر لینا. اور ایک صحابی رسول تھے، ان کے گھر میں بیوی ذرا گرم بولتے تھے تو انہیں شکایت کرنے گئے. کس سے شکایت کرنے گئے؟ فاروق اعظم سے، جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کو میرے بعد کسی کو نبی بھیجانا ہوتا تو فاروق اعظم کو بھیجاتا، مگر میں آخری نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے سے فاروق اعظم چلتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے. جس کے تعلق سے بتایا گیا کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم نے شیطان کو پکڑ کر زمین پر لٹا کر اس کو مارا. وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم کے گھر کو گئے
وہاں جا کر کیا دیکھا کہ ان کے گھر میں ان کی بیوی ذرا گرم آواز میں ان سے بات کر رہی. بولے بھائی میں اپنا معاملہ سنانے گیا, یہاں پر تو وہی ہے. تو خیر جب وہ جانے لگے تو فاروق اعظم باہر آئے, اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر کہا کیا ہے؟ انہیں کہا میں اپنی بات کرنے آیا, آپ کے گھر میں یہ دیکھا. تو فاروق اعظم نے کیا کہا, بیوی ہے میری, میرے گھر کی عزت کی حفاظت کرتی ہے, میرے بچوں کو پیدا کیا تکلیف سے, میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے, انسان ہے اگر کبھی کچھ بول دے تو کیا بات ہے, میں اس کو سن لیتا ہوں. میرے بھائی یہ مزاج پیدا کریے. ہمارے پاس تو ایسا ہے کہ اگر کوئی پلٹا کے بیوی کچھ بول دے, ہاں میرے کو پلٹا کے بول رہے. میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کب خوش ہوتی ہیں اور آپ کب غصے میں رہتی ہیں. بی بی عائشہ نے فرمایا بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ خوش ہوتی ہیں تو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھاتی, جب آپ تھوڑا غصے میں ہوتی ہیں تو آپ رب ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھاتی. میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ماں کے ساتھ ریس لگائی, ریس ہوئی تھی. پوچھئے علماء کرام, حسان فاروق صاحب ریس ہوئی. ہم کیا کرتے ہیں, سارے رات بھر چورستے میں بیٹھ کے دوستوں سے باتاں کریں گے. 12-1 بجے گھر کو جاتے ہیں, بیچاری بیوی انتظار کر رہی کہ کب آئیں گے ہمارے شوہر. آتے کہ انہیں بولتے نہیں سوئے اب تک تم. وہ بیچاری اماں انتظار کر رہی کہ بیٹا کب آتا. میرے بھائی یہ چیزوں کو سنو, سمجھو, اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرو.